اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام دینی مسائل میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے، جو رواں مہینہ ہے اسلامی جمادی الثانی، اس سے ریلیٹڈ ایک موضوع ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اپنی اسٹوڈیو میں ہم نے آج مدعو کیا ہے اہل سنت والجماعت ضلع ایبٹ آباد کے صدر حضرت مولانا عبداللہ عباسی صاحب، جو کافی مصروف رہے ہیں آج، کیونکہ کل ایک ریلی کا پروگرام ہے اس حوالے سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وقت دیا ہماری اسٹوڈیو کے لیے۔ حضرت آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ دوسری نشست پر تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب، صدر اہل سنت والجماعت سٹی ایبٹ آباد، وہ بھی تشریف لائے ہیں، آج ایک میٹنگ میں تھے، اس سے فارغ ہو کر ہمارے پاس آئے۔ حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے اور امت پر بڑے احسانات ہے، اسی حوالے سے کہ اسلام پر کیا احسانات ہے، امت پر کیا احسانات ہے، اور آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونا، اس حوالے سے ہم حضرات سے گفتگو کریں گے۔ تو جناب عباسی صاحب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جلیل القدر صحابی ہے، ناظرین کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کے فضائل ذرا بیان کر دے تاکہ ناظرین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب سعید اللہ صاحب آپ کا اور شمال نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ ہم اپنا موقف بالخصوص صحابہ کرام کے متعلق عوام کے سامنے یا قوم کے سامنے رکھ سکیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چونکہ ماہ جمادی الثانی رواں دواں ہے، اور اس مہینے کی یعنی آج ہم جس تاریخ میں بیٹھے ہیں 22 جمادی الثانی، اس یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور جس طرح باقی مراتب دنیا میں طے ہیں اسی طرح انبیاء کرام کے بھی مراتب ہیں، لیکن تمام انبیاء کرام میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بعد اس پوری کائنات میں تمام انسانوں اور مسلمانوں میں کچھ مراتب ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کے بعد صحابیت کا درجہ ہے، اور صحابیت کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہمارے اہل سنت کے نزدیک پوری کائنات کے نیکوکار اور پرہیزگار اور اولیاء، کتب، ابدال مل کر کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی طرح صحابیت کے درجے میں جو سب سے بڑا درجہ اجماع اہل سنت ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور ان کو یہ اعزاز اضافی بھی حاصل ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کریم سے یعنی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسلام کو ابتدا میں جو مشکلات آئیں اس میں سب سے زیادہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے آغوش میں داخل ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ اس کے لیے بھی سب سے پہلا جو کردار رہا وہ سیدنا ابوبکر صدیق، یعنی خود سب سے پہلے اسلام لائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعوت اللہ کا علم لے کر وہ نکلے، اور ابتدا میں 38 افراد کو انہوں نے دامن اسلام میں داخل کیا۔ اس کے بعد اسلام کو جب مال کی ضرورت پڑی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ چونکہ پوری قوم واقف ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے حضور علیہ السلام کی اور اسلام کی خوب خدمت کی، بلکہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ تو اس پہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ، میرا اور میں اور میرا سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ یعنی اسلام کو جب بھی جہاں بھی جس قربانی کی ضرورت پڑی تو یہ شخصیت، یہ امام الصحابہ، سالار صحابہ، یعنی یہ پہلی صف میں نظر آئے، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ امت پر
جو احسان سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے یہ تو احسان ہے ہی. خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پہ جس نے جو احسان کیا میں سارے کے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا ہوں، لیکن ابوبکر اس کائنات میں ایسا شخص ہے جس کے احسانات کا بدلہ خود رب العالمین ادا کریں گے. تو سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، ان کی اپنی زندگی کے مختلف ادوار ہیں. فضائل کے اعتبار سے ایک بہت بڑی لمبی ایک تفصیل ہے. اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کے لیے جو بڑی قربانی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد امت پہ جو حال تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلالت کے پیکر اور ان مضبوط اعصاب کے مالک، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی کی وجہ سے ان کی حالت غم میں ایسی ہو چکی تھی. وہ فرما رہے تھے کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ حضور علیہ السلام وصال کر گئے، وفات پا گئے، تو میں گردن اڑا دوں گا. یعنی ایسے ماحول میں امت کو سہارا دینے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے اپنے اعصاب پہ اور اپنے ساری چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہوئے انہوں نے امت کو سہارا دیا. اور یہ تاریخی جملے فرمائے، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. یعنی یہ جملے ارشاد فرمانے کے بعد امت کو ایک سہارا دیا. اور اس کے بعد خلافت کا جو نظام حضرت نے سنبھالا، اس میں منکرین ختم نبوت، منکرین زکوٰۃ اور دیگر ارتداد کے جو فتنے اٹھے، ان کے کلا کما کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق کے تاریخی کارنامے ہیں. چونکہ آپ کا اس عنوان پہ آپ کے دینی پروگرامات میں یہ سلسلے چلتے رہیں گے، انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا اس پہ بات ہوگی. لیکن عشق رسول کے حوالے سے میں صرف اتنی بات ایک گزارش آپ سے کر کے انشاءاللہ بات اگلے سوال کی طرف آپ بڑھائیں گے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر واپسی ہوئی تو اپنے بیٹے کو دسترخوان پہ بیٹھے، بیٹے نے کہا ابا جان فلاں جنگ میں تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن میں نے پدری محبت والد کی محبت کی وجہ سے تو آڑے آ گئی تو میں تلوار نہ چلا سکا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضور سے عشق اور وفا دیکھیے. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیٹا اگر اسی جنگ میں تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیتا. یعنی حضور علیہ السلام سے محبت کی ایسی بے بیسیوں مثالیں ہیں، اور یقیناً ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے امت کو جو سہارا دیا. اکابرین امت فرماتے ہیں کہ جو موقع سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ بوجھ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد تھا، اگر ایک قدم بھی ان کا ڈگمگا جاتا تو شاید اسلام آج ہمیں اس حالت میں نہ ملتا. یعنی امت پہ یہ سب سے بڑا احسان سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے بعد اس امت کو سہارا دیا. اور اس وقت جو انہیں مختصر عرصہ 2 سال لگ بھگ کا عرصہ ملا، اس میں انہوں نے تاریخی کارنامے سر انجام دیے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کے عنوان پر انشاءاللہ جب کبھی آپ موقع دیں گے تو ضرور باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. حضرت ماشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، اس کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا. قرآن نے اس کی تعریف کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ کرام، پوری امت کا اجماع ہے، اور اب تعریف کرتے چلے آئے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مولانا سید الرحمن صاحب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شخصیت ہے، اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ جلیل القدر صحابی اور ہر حوالے سے اللہ نے اس کو افضلیت عطا فرمائی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی یعنی خلیفہ بلا فصل جسے کہتے ہیں، اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر قابض ہو گئے. الحمدللہ الاتمان الاکملان علی خیر البریہ وازکی البشریہ محمد ابن عبداللہ صلوات ربی وسلامہ علیہ. ماشاءاللہ. سب سے پہلے میں شمال نیوز کا اور بالخصوص آپ کا حضرت مولانا سید اللہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا ہے. یاد رکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے وقت ہی وہ خلیفہ بلا فصل ہیں. روایت میں آتا ہے امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو غیب سے ایک آواز آئی، اور اسی واقعے کو
تفسیر جلالین والے نے بھی نقل کیا ہے. فرمایا یا امت اللہ بالتحقیق، ان کی والدہ سے مخاطب ہو کے ایک آواز نے فرمایا یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق. فرمایا یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی تحقیق والی بات سن. اسمہ فی السماء صدیق، یہ جو تیرا بیٹا ہے تیرے گود میں ہے، اس کا آسمانوں میں بھی نام صدیق ہے. اسمہ فی السماء صدیق. اور فرمایا ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحب بھی ہوں گے اور رفیق بھی ہوں گے. اب آپ دیکھیں غار کا جو واقعہ ہے، اکثر ہم سنتے بھی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک رکھا تو کیا ہو گئے؟ بلا فصل. بالکل بلا فصل ہو گیا، کوئی فاصلہ تھا ہی نہیں. اس لیے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خلافت زور والعیاذ باللہ، یہ غلط ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مصلی کا وارث بنایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود تھے. اگر یہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض کر سکتے تھے، فرما سکتے تھے کہ بھئی یہ حق میرا ہے. پھر یہاں سے آگے جائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو خود روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ آئیں اور میری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی بیوی آپ، انہوں نے فرمایا نا لا ينبغي لقوم ان يؤم فيهم الا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم کے لیے جائز نہیں کہ دوسرا آدمی آ کے جنازہ پڑھائے. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. حضرت عباسی صاحب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور خلیفہ بلا فصل کے حوالے سے تو حضرت نے کافی اچھی گفتگو فرمائی، اور اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل، اور جس کو ہم پہلا نمبر کہتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے، اللہ اس پر قائم و دائم رکھے. ناظرین کے لیے بھی یہی کہیں گے کہ اس پر اللہ پر قائم رکھے. آپ نے اشارہ کر دیا تھا پہلے جب سوال ہوا تھا آپ سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی احسانات ہیں، لیکن امت پر یا اسلام کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا کہ ہجرت کا واقعہ ہے یا اس طرح کوئی یاد ایک واقعہ ناظرین کے سامنے آپ رکھ دیں. جس طرح بات چل رہی ہے فضائل کے حوالے سے، تو اس میں ہجرت کا جو واقعہ ہے اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غار ثور کا اور ہجرت کا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رفیق سفر رہے، اس میں میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے کہ جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی معیت میں غار ثور کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ کھوجیوں سمیت ان حضرات کی تلاش میں ہیں. اس دورانیے میں کھوجی انہوں نے ساتھ مشرکین مکہ نے رکھے ہیں، اور جاتے جاتے ایک جگہ پہ جا کے یہ 2 قدموں کے نشانات، اور ان نشانات پہ یہ سارے لوگ جا رہے ہیں. جاتے جاتے ایک جگہ پہ ابو جہل اس ساری لوگوں کا اور اس وفد کی سربراہی کر رہا ہے. ایک جگہ جا کے ابو جہل نے سب کو روک دیا، اس نے کہا ہم سے خطا ہو گئی، اور کھوجیوں نے بھی کہا کہ ہم سے خطا ہو گئی کہ یہاں تک تو 2 قدموں کے 2 بندوں کے نشانات نظر آ رہے تھے، اور لازمی بات ہے کہ یہ 2 بندے ایک حضور علیہ السلام تھے اور ایک جناب سیدنا صدیق اکبر تھے. یہاں ہم سے خطا ہو گئی، یہاں سے آگے ایک نشان ہے. تو یہ سارے وہاں اس پریشانی میں گم ہو گئے کہ یہاں ہم غلطی پہ ہیں، ہم یہاں آگے کا سفر ان کو کیسے تلاش کریں. تو اس سارے معاملے میں تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد
ابو جہل ان سے کہنے لگا کہ ہم ٹھیک سمت پہ جا رہے ہیں، اب اس ایک نشان پہ آپ جائیں۔ تو سب نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک نشان ہے، تو کیسے آپ؟ اس نے یہ کہا تھا کہ یہاں آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوکیلے پتھروں کی وجہ سے ان کے پاؤں میں زخم آ گئے ہوں گے، تو ابو بکر صدیق نے حضور کو کندھے پہ اٹھا لیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وفائے صدیق جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، اس کو تو اللہ کے نبی کا دشمن بھی یعنی یہ مانتا ہے کہ سیدنا ابوبکر نے حضور کے ساتھ کتنی وفا کی ہے، اور وہی ہوا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت وہ سواری بن گئے، اور حضور علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کے کندھے پہ پھر سواری کی، اور غار کا سارا منظر آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی منظر میں جناب عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کی آدھی نیکیاں لے لو، اور کبھی فرمایا کرتے تھے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، مجھے غار کی ایک رات والی نیکی مجھے دے دو۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کی رب کی تقسیم ہے، تو میں آپ سے یہ سودا نہیں کر سکتا، میرا یہی ایک سرمایہ ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عشق و وفا کی مثال قائم کی، وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اور اللہ کے دین کے نفاذ کے معاملے میں اتنے سخت تھے، جب سارے لشکر روانہ ہو گئے اور ایک لشکر کی روانگی کے موقع پر سارے کبار صحابہ کرام آئے، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، خطرہ ہے کہ مدینے پہ کافر حملہ آور ہو جائیں گے، آپ نے جیش اسامہ بھی روانہ کرنے کا ارادہ فرما رکھا ہے، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ، منکرین ختم نبوت کے ساتھ تمام محاذوں پہ جنگ ہمارے خیال میں اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا غالباً یہ زکوٰۃ کا معاملہ چل رہا تھا، کچھ لوگ زکوٰۃ کو کچھ اور معنوں میں تعبیر کر رہے تھے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غالباً یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ آپ اس دور میں تو بڑی دلیری کی باتیں کرتے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ اَيُنْقَصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، کہ حضور کے دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے، یعنی میں اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ جاری رکھوں گا جب تک جو لوگ حضور کے دور میں اونٹ کے ساتھ جو زکوٰۃ میں رسی آیا کرتی تھی میں وہ رسی بھی وصول نہ کر لوں۔ یعنی اللہ کے نبی کے دین کے نفاذ کے معاملے میں اتنے وہ سخت تھے، اور دین کے معاملے میں اتنے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف دیا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس حوالے سے ہم امت پر یہ احسان ہے، اور سب سے بڑا احسان تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے بعد پورے کا پورا دین جو ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام واسطہ بنے ہیں، اس سب میں جو بنیاد رکھی ہے قرآن کو جمع کرنے سے لے کر دیگر سارے کے سارا دین ہم تک پہنچانے میں، اور آدھا دین صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ہم تک پہنچایا، تو وہ بھی اسی خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے دین کا کام لیا، اور یقیناً یہ امت کے بہت بڑے محسن ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان محسنوں کا احسان کا ضرور کسی نہ کسی عنوان پہ بدلہ دیا کریں، تعظیم کرے۔ بالکل جی جزاک اللہ جی۔ اور اس کے ساتھ ناظرین کے لیے میں ایک بات اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہجرت کے موقع پر حکم دیا کہ ہجرت فرمائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی معیت میں آپ جائیں گے۔ تو جو مشرکین مکہ یا کفار مکہ کی امانتیں تھی اس کا محافظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، حالانکہ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے درجات، اس کے فضائل بھی ہر حوالے سے، اور اس کی گستاخی توہین، معمولی توہین کرنے والے کو بھی ہم دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن لوگوں کی امانتوں کا محافظ اس کو بنا دیا، اور جو اللہ کی امانت تھی اس کا محافظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ حضرت سید الرحمن صاحب آپ سے چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، تو یہ چونکہ ایک تحریک کے ساتھ آپ دونوں کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ بڑی قربانیاں ہیں اس تحریک کی، اور خاص کر کے صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو جو کارکن ہے، کارکن کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ تاکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے کارکن جو ہے جماعتوں کے، تو وہ نعرے لگانے کے لیے میدان میں آتے ہیں، جذبات بڑے ہوتے ہیں، لیکن پورے موقف سے وہ واقفیت نہیں ہوتی یا علم نہیں ہوتا، اس حوالے سے میسیج دے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، ہر چیز کے لیے اس کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو بھی کارکن ہو وہ مخلص ہو، اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارا عنوان ہے وہ دفاع صحابہ ہے، اور دفاع صحابہ کے عنوان میں جو بھی آئے گا وہ مخلص ہوگا، اللہ اس کے راہ کھولے گا، مدد آئے گی اللہ کی، مدد آئے گی اللہ پاک کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا عمل، دعاؤں کا عمل، جی، ٹھیک، کہ اس جماعت کو اللہ پاک جو ہے کامیابی دے، کامرانیاں دے شروع سے۔ محفوظ فرمائے۔ تیسری یہ ہے کارکنان کو میں اکثر یہی بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری جماعت کی صداقت، ہماری جماعت کی حقانیت ہمارے اکابرین کی زبانی دیکھیں، جیسے کہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر میں اس مشن میں سچا ہوں تو یا اللہ میں بم دھماکے میں شہید ہو جاؤں۔ ہوا وہی، بالکل، یہ جب جیل سے رہا ہوئے بم دھماکے میں شہید ہوئے اور روزہ بھی افطار انہوں نے جنت میں کیا۔ میں اپنے کارکنوں سے یہی کہتا ہوں کہ اس جماعت میں شمولیت اختیار کرنے سے پہلے مخلص ہونا ہے، مخلص، علماء کے ساتھ بھی رابطہ تعلق رکھیں، علماء کے ساتھ بھی رابطہ رکھیں، تعلق رکھیں، اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا معیار، سب کا معیار حق ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا کوئی کارکن کہے نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے، نہ، ہم کہتے ہیں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا معیار حق ہے، معیار حق ہے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ چونکہ آپ کے پاس اس وقت ضلع ایبٹ آباد کی ذمہ داری بھی ہے جماعت کی، اور کل آپ کے ایک ریلی کا پروگرام بھی ہے اسی حوالے سے، 22 جمادی الثانی ہے کل 25 دسمبر کو، تو اس حوالے سے آپ ناظرین کو یا کارکنوں کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کو، بالخصوص ایبٹ آباد کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا کل آپ کا جو ریلی ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ۔ میں اپنے جملہ ناظرین اور سامعین سے اور آپ کے چینل کی توسط سے سننے والے تمامی احباب سے اس حوالے سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ 1985 کے اندر ہماری جماعت کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت بھی ہمارا جماعت کا جو مشن کاز تھا، بانی جماعت نے جو پوری قوم کے سامنے رکھا تھا، آج بھی ہم اسی فکر اور کاز پہ کھڑے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہیں، نبوت کو اور امت کو آپس میں ملانے والا وہ پل ہیں جس پل سے ہم گزر کے نبوت تک پہنچ سکتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں یہ لے لیں کوئی بھی کیس ہو وہ گواہوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے جو گواہ ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ امت کا اعتماد جب صحابہ کرام سے اٹھ جائے گا تو پھر امت اور نبوت کے درمیان جو فاصلہ اور گیپ بنے گا تو یہ امت کی گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام کے تقدس کے حوالے سے، ناموس صحابہ اہل بیت کے حوالے سے ہمارا شروع روز سے ایک موقف رہا ہے۔ ہم پرامن جدوجہد کے ذریعے آئینی اور قانونی جدوجہد کا یقین رکھتے ہوئے ایک سفر کر رہے ہیں، اور اس سفر میں 1985 سے لے کر آج یوم تک 14,000 سے زائد لوگ اس عنوان پر قائدین اور کارکنان اور جملہ عوام اہل سنت قربان ہو چکی ہے، اور یہ اتنا بڑا کاز ہے اور اتنا بڑا موقف اور مشن ہے کہ اس پہ ہم اس سے زیادہ قربانیاں دینا چاہتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سارے کا سارا دین بنیادوں پہ جو کھڑا ہے وہ بنیادیں صحابہ کرام ہیں۔ ہم اس ملک میں یہ اول روز سے مطالبہ کرتے آئے ہیں، اور آج کے دن بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ مقدسات کی توہین کے سلسلے کو روکا جائے۔ جب بھی جہاں کہیں بھی پورے ملک میں یا کسی بھی صوبے اور اضلاع میں صحابہ کرام کی شان میں، اہل بیت عظام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس گستاخی کے بعد ماحول انتشار اور افتراق کی طرف جاتا ہے، اختلاف کی طرف جاتا ہے، اور وہی ماحول بعد میں جاتے جاتے بعض جگہوں پہ قتل و غارت پہ آ جاتا ہے۔ تو ہمارا آپ کے چینل کی توسط سے اعلیٰ حکام سے ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا، آج بھی ہم یہ مطالبہ دہرا رہے ہیں کہ اس ملک میں امن کی جو گارنٹی ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جتنی نسبتیں متعلق ہیں ان سب کے لیے ایک ایسا قانون ناموس کے لیے بنایا جائے تاکہ کہیں پورے ملک میں کوئی آدمی صحابہ کرام کی گستاخی، اہل بیت عظام کی گستاخی اور بے ادبی نہ کر سکے۔ اور اس سلسلہ میں ہماری موجودہ قیادت
حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب پچھلے ایک عرصے سے اس میں متوجہ رہے، اور بڑی تک و دو کے بعد گزشتہ عرصے میں پاکستان کی پارلیمنٹ سے اور سینٹ سے دونوں ایوانوں سے ایک ناموس صحابہ اہل بیت ترمیمی بل پاس ہوا، اور بدقسمتی سے وہ بل ہمارے قانون کا حصہ نہ بن سکا۔ آج ہم دوبارہ اس مطالبے کو دہرا رہے ہیں، اور کل کے دن انشاءاللہ العزیز جو ہمارا 22 جمادی الثانی کا مدح صحابہ مطالباتی جلوس یا ریلی کا اہتمام ہوگا، اس کا بھی بنیادی طور پر یہی مقصد ہے۔ ہم قوم کو یہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا جو عنوان ہے، ان کے ناموس اور عزت کا تحفظ کا جو موقف ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ یعنی کوئی بھی آدمی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا تو ضرور اہل سنت عوام اشتعال میں بھی آئیں گے، اور اس کے بعد وہ قانونی سارے راستے استعمال کریں گے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن کے لیے، استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں 2 ایوانوں سے منظور ہونے والا ناموس صحابہ و اہل بیت ترمیمی بل نافذ العمل کیا جائے، تاکہ صحابہ کرام کی، اہل بیت عظام کی اور مقدسات کی توہین کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں دی جائیں اور توہین کا سلسلہ رک سکے۔ اسی سلسلہ میں کل 22 جمادی الثانی یوم صدیق اکبر کے حوالہ سے ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد سے صبح 10 بجے انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک بہت بڑا جلوس اور ریلی ہماری ہوگی، جس میں صرف اور صرف ہم حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جہاں دیگر ایام پر، دیگر بہت سارے عنوانات پر اس ملک میں چھٹیاں منائی جاتی ہیں، تو یہ لوگ امت کے محسن ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، تو اس دن بھی سرکاری تعطیل کی جائے، اور سرکاری تعطیل کے ساتھ ساتھ تمام ٹی وی چینلز پر اور دیگر جگہوں پر یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور مناقب کے اور فضائل کو سنایا جائے، تاکہ قوم ان شخصیات سے واقف ہو سکے، اور ہم تاکہ اس ملک میں امن اور استحکام کے ساتھ ہم اگلا سفر جاری رکھ سکیں۔ جزاکم اللہ جی۔ حضرت ایک سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں، کر دوں؟ جی ضرور کر لیں جی۔ یہ جو ریلیاں ہیں اس حوالے سے، اور یہ عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ علماء کے درمیان یہ چیزیں میں نے سنی ہے کہ یہ جو ریلی ہے، خاص کر کے یہ جو یوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر، یا یوم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، یا صدیق اکبر رضی اللہ، اس کو کہتے ہیں یہ ایک نئی بدعت نکالی ہے ان لوگوں نے، بدعت سمجھتے ہیں اس کو، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو ریلی ہے کہتے ہیں جی اس کا دین یا اس کے ساتھ، جی آپ سے سوال، اچھا تو اس بارے میں ذرا وضاحت کرے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے۔ اچھا، یہ سوال پچھلے ہفتے بھی مجھ سے ایک نامور شخصیت ملے تھے، اور انہوں نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا۔ یہ سوال اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس وقت اہم ہے، جی جی جی، تاکہ لوگوں کے سامنے بات آ جائے۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا، ان کا میں تذکرہ نہیں کرتا، نام نہیں لیتا۔ میں نے انہیں کہا ایک بات یاد رکھے، یہ ہم ریلی جو ہے مناتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا سوال ہی اس طرح تھا کہ اگر آپ، میں نے کہا ہم ریلی نہیں مناتے، ہم جو نکلتے ہیں سڑکوں پر دفاع صحابہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان گستاخوں کے خلاف ہم نکلتے ہیں، مطالباتی جلوس ہوتا ہے، مطالباتی جلوس ہے، گستاخوں کے خلاف ہم لوگ نکلتے ہیں۔ تو گستاخوں کے خلاف نکلنا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو باقی سارے پروگرام بھی ہوتے ہیں نا، پھر سب پر یہ پھر تو ہونا چاہیے میرے خیال میں، اسی طرح پھر تو آج کل میرے خیال میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا ابھی اس سال کے آخر میں، ختم قرآن کا پروگرام ہے جی، یہ فلاں کا پروگرام ہے، یہ فلاں کا پروگرام ہے، وہ تمام چیزیں پھر اس میں آئے گی نا۔ بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت اگر ہمارا یہ مطالبہ مان لیتی ہے کہ اس دن کو سرکاری تعطیل کرتی ہے، تو اس کے بعد تو ہمارے جلوس کا جواز ختم ہو جائے گا۔ جب ختم ہو جائے گا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو تو عبادت نہیں سمجھتے، مطالبہ کرنے نکلتے ہیں کہ اس دن کو سرکاری چھٹی کی جائے، تاکہ لوگوں کے ذہن ان شخصیات کی اہمیت پیدا ہو۔ یہ ایک شبہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کو مناتے نہیں، ہم دفاع صحابہ میں نکلتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے کہا آپ کو پہلے بھی کہ کارکنوں کی ذرا، اور میں آپ سے بھی یہ درخواست رکھوں گا، آپ کے سامنے عرض رکھوں گا، کیونکہ یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ کارکنوں کی تربیت میں اور اپنے مشن کے حوالے سے علمی کمزوریاں بہت زیادہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو ہمارا مشن کے جو علماء کرام شہید ہوئے ہیں، مولانا اعظم طارق صاحب یا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب یا دیگر علماء، اس حوالے سے بھی ان کو اتنی روشنائی نہیں ہے، بس صرف ایک چیز لے کر آئے ہیں کہ یہ جماعت ہے اور جا رہے،
تو میرے خیال میں اس حوالے سے آپ چونکہ ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ابتباد کی سطح پر اپنی تربیتی نشستوں کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہماری جو بھی تعاون ہوگا ہمارا ہم بھی ساتھ ہوں گے، تو اللہ کامیابی دیں گے۔ ناظرین، آپ کے سامنے یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات سامنے آ گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب یہ نہیں کہ میں بیان کروں یا مولانا عبداللہ عباسی صاحب بیان کرے یا مولانا سید الرحمن صاحب بیان کرے، بلکہ خود قرآن کریم نے آپ کے فضائل بیان کیے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کئی آیات قرآن مجید کے اندر اتری ہے، دیگر صحابہ کے حوالے سے بلکہ رحماء بینہم کا مصداق اس کو قرار دیا ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے علماء کرام کی گفتگو آ گئی ہے، آپ نے سن لی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا تعلق، آپ کا تعلق اور قائم دائم رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار بھی اس کو قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ایمان لاتے ہیں یا ایمان عمل کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین والا ایمان قابل قبول ہوگا، ان کا عمل قابل قبول ہوگا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔